رات کے آخری پہر کی خاموشی تھی۔ پورا شہر نیند کی آغوش میں سو چکا تھا، مگر ہمدان کی آنکھوں سے نیند بہت دور تھی۔ وہ گھر کی چھت پر خاموش کھڑا تھا۔ ٹھنڈی ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ چاند بادلوں میں چھپتا جا رہا تھا، بالکل اس کے خوابوں کی طرح، ادھورے، خاموش اور کسی اپنے کے منتظر۔ ہمدان کی عمر 26 برس تھی، مگر اس کی آنکھوں میں عمر سے زیادہ تھکن تھی۔ وہ کم بولتا تھا، کم ہنستا تھا اور اپنے درد کو دل میں چھپا لیتا تھا۔ زندگی نے اسے بہت جلد سمجھدار بنا دیا تھا۔ اس کی ماں کئی برس پہلے دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ تب سے گھر کی رونق بھی ختم ہو گئی تھی۔ اس کے والد اکثر اپنے کام میں مصروف رہتے تھے اور ہمدان اپنی تنہائی کا ساتھی بن چکا تھا۔ وہ ہر رات آسمان کو دیکھا کرتا تھا، جیسے کسی دعا کے قبول ہونے کا انتظار ہو۔ وقت گزرتا گیا، تعلیم مکمل ہوئی اور ایک بڑی کمپنی میں ملازمت مل گئی۔ وہ اپنی ذمہ داریاں پورے دل سے نبھاتا تھا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا خلا تھا جسے کوئی خوشی بھر نہیں سکتی تھی۔ ایک صبح دفتر میں غیر معمولی چہل پہل تھی۔ سب لوگ کسی نئی ملازمہ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ چند لمحوں بعد دروازہ آہستہ سے کھلا۔ سادہ سفید لباس میں ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر شرم و حیا جھلک رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں دل کو سکون دیتی تھیں۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے دھیرے سے سب کو سلام کیا، السلام علیکم۔ سب نے مسکرا کر جواب دیا۔ پھر اس کی نظریں ہمدان پر ٹھہر گئیں، جو خاموشی سے اپنی فائلیں دیکھ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے میز کے قریب آئی اور نرم لہجے میں بولی، السلام علیکم۔ ہمدان نے پہلی بار سر اٹھایا۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ملیں۔ چند لمحوں کے لیے وقت جیسے رک گیا۔ ہمدان نے آہستہ سے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ لڑکی مسکرا دی، میرا نام حیا ہے۔ آج میرا پہلا دن ہے، امید ہے آپ میری رہنمائی کریں گے۔ ہمدان نے پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ضرور، اگر آپ سیکھنا چاہیں گی تو میں پوری کوشش کروں گا۔ حیا کے چہرے پر اطمینان بھر آیا۔ وہ اپنے نشست پر جا کر بیٹھ گئی، مگر نہ جانے کیوں وہ بار بار چوری چھپے ہمدان کو دیکھنے لگی، اور ہمدان بھی پہلی بار کسی کی موجودگی کو محسوس کر رہا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ معمولی سی ملاقات اس کی پوری زندگی بدلنے والی ہے، اور حیا بھی نہیں جانتی تھی کہ جس خاموش انسان کے دل کو آج ملی ہے، وہی ایک دن اس کے دل کی سب سے خوبصورت دعا بن جائے گا۔ اگلی صبح ہمدان ہمیشہ کی طرح وقت پر دفتر پہنچ گیا۔ وہ خاموشی سے اپنی میز پر بیٹھ گیا۔ اس نے کمپیوٹر آن کیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ چند ہی لمحوں بعد حیا بھی دفتر آ گئی۔ آج اس نے ہلکے آسمانی رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ سادگی اس کی سب سے بڑی خوبصورتی تھی۔ وہ سب کو سلام کرتی ہوئی اپنی میز تک پہنچی، اور پھر ایک لمحے کے لیے اس کی نظر ہمدان پر ٹھہر گئی۔ ہمدان نے بھی سر اٹھایا۔ دونوں کی نظریں چند لمحوں کے لیے ملی، اور پھر دونوں نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ دل جیسے خاموشی سے دھڑکنے لگا۔ کچھ دیر بعد حیا ایک فائل ہاتھ میں لیے اس کے پاس آئی، معاف کیجیے گا، مجھے اس رپورٹ میں تھوڑی مدد چاہیے۔ ہمدان نے مسکرا کر فائل ہاتھ میں لے لی، ضرور، آئیے میں سمجھا دیتا ہوں۔ وہ بڑے سکون سے ہر بات سمجھا رہا تھا، اور حیا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ پہلی بار کسی انسان کے لہجے میں اتنا اطمینان محسوس کر رہی تھی۔ کام ختم ہوا تو حیا نے مسکراتے ہوئے کہا، بہت شکریہ، آپ نے میرا کام آسان کر دیا۔ ہمدان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے جواب دیا،
شکریہ کی ضرورت نہیں، یہ میرا فرض تھا۔ حیا دل ہی دل میں مسکرا دی۔ اس نے سوچا، یہ انسان واقعی دوسروں سے مختلف ہے۔ دوپہر کا وقت ہوا، سب لوگ کھانے کے لیے کیفیٹیریا چلے گئے۔ ہمدان ہمیشہ کی طرح ایک کونے میں اکیلا بیٹھ گیا۔ اسی وقت حیا اپنی ٹرے اٹھائے اس کے سامنے آ کر رک گئی۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ ہمدان نے مختصر سا جواب دیا، جی ضرور۔ کچھ لمحے دونوں خاموش رہے، پھر حیا نے ہنستے ہوئے کہا، اگر آپ خاموش بہت رہتے ہیں، کیا مسکرانا بھول گئے ہیں؟ ہمدان پہلی بار کھل کر مسکرایا، ایسا نہیں، بس بات کرنے والا کوئی ملا ہی نہیں۔ حیا نے شرارت سے کہا، تو پھر آج سے میں ہوں نا؟ یہ سن کر ہمدان چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اترنے لگا۔ اسے محسوس ہوا جیسے برسوں بعد کسی نے اس کی خاموشی کو سمجھنے کی کوشش کی ہو۔ اسی دن سے دونوں کی باتیں بڑھنے لگیں، کبھی کام کے بہانے، کبھی چائے کے بہانے، اور کبھی صرف ایک دوسرے کی خیریت پوچھنے کے لیے۔ انہیں اندازہ بھی نہ ہوا کہ دو اجنبی دل آہستہ آہستہ ایک دوسرے کی عادت بنتے جا رہے تھے۔ اگلی صبح ہمدان ہمیشہ کی طرح وقت پر دفتر پہنچ گیا۔ وہ خاموشی سے اپنی میز پر بیٹھ گیا۔ اس نے کمپیوٹر آن کیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ چند لمحوں بعد حیا بھی دفتر آ گئی۔ آج اس نے ہلکے آسمانی رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ سادگی اس کی سب سے بڑی خوبصورتی تھی۔ وہ سب کو سلام کرتی ہوئی اپنی میز تک پہنچی۔ پھر ایک لمحے کے لیے اس کی نظر ہمدان پر ٹھہر گئی۔ ہمدان نے بھی سر اٹھایا۔ دونوں کی نظریں چند لمحوں کے لیے ملی اور پھر دونوں نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ دل جیسے خاموشی سے دھڑکنے لگا۔ کچھ دیر بعد حیا ایک فائل ہاتھ میں لیے اس کے پاس آئی۔ معاف کیجیے گا، مجھے اس رپورٹ میں تھوڑی مدد چاہیے۔ ہمدان نے مسکرا کر فائل ہاتھ میں لے لی۔ ضرور، آئیے میں سمجھا دیتا ہوں۔ وہ بڑے سکون سے ہر بات سمجھا رہا تھا اور حیا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ پہلی بار کسی انسان کے لہجے میں اتنا اطمینان محسوس کر رہی تھی۔ کام ختم ہوا تو حیا مسکراتے ہوئے کہا، بہت شکریہ، میرا کام آسان کر دیا۔ ہمدان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، شکریہ کی ضرورت نہیں، یہ میرا فرض تھا۔ حیا دل ہی دل میں مسکرا دی۔ اس نے سوچا، یہ انسان واقعی دوسروں سے مختلف ہے۔ دوپہر کا وقت ہوا، سب لوگ کھانے کے لیے کیفیٹیریا چلے گئے۔ ہمدان ہمیشہ کی طرح ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ اسی وقت حیا اپنی ٹرے اٹھائے اس کے سامنے آ کر رک گئی۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ ہمدان نے مختصر سا جواب دیا، جی ضرور۔ کچھ لمحے دونوں خاموش رہے، پھر حیا نے ہنستے ہوئے کہا، آپ خاموش بہت رہتے ہیں، کیا مسکرانا بھول گئے ہیں؟ ہمدان نے پہلی بار کھل کر مسکرایا، ایسا نہیں ہے، بس بات کرنے والا کوئی ملا ہی نہیں۔ حیا نے شرارت سے کہا، تو پھر آج میں ہوں نا؟ یہ سن کر ہمدان چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اترنے لگا۔ اسے محسوس ہوا جیسے برسوں بعد کسی نے اس کی خاموشی کو سمجھنے کی کوشش کی ہو۔ اسی دن سے دونوں کی باتیں بڑھنے لگیں، کبھی کام کے بہانے، کبھی چائے کے بہانے، اور کبھی صرف ایک دوسرے کی خیریت پوچھنے کے لیے۔ انہیں اندازہ بھی نہ ہوا کہ دو اجنبی دل آہستہ آہستہ ایک دوسرے کی عادت بنتے جا رہے تھے۔ کئی ہفتے خاموشی سے گزر گئے۔ اب دفتر پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ ہر صبح کسی کے انتظار میں شروع ہوتی تھی اور ہر شام کسی کی یاد پر ختم ہوتی تھی۔ ہمدان کی خاموش
میں اب ہلکی سی مسکراہٹ شامل ہو گئی تھی، جبکہ حیا کی آنکھوں میں ایک انجان سی چمک اتر آئی تھی۔ ایک دن اچانک موسم بدل گیا، گہرے بادل پورے شہر پر چھا گئے، تیز ہوا چلنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ دفتر کی کھڑکیوں پر بارش کی بوندیں بجنے لگیں، سب لوگ بارش کا لطف اٹھا رہے تھے۔ حیا کھڑکی کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی، اسے بارش بہت پسند تھی، وہ معصوم بچوں کی طرح مسکرا رہی تھی۔ حمدان نے پہلی بار اسے اتنا خوش دیکھا، وہ بے اختیار اسے دیکھتا رہ گیا۔ حیا نے اچانک پلٹ کر دیکھا تو حمدان نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ حیا ہلکے سے مسکرا دی۔ شام کو دفتر کی چھٹی ہوئی، بارش ابھی بھی جاری تھی۔ زیادہ تر لوگ جا چکے تھے، مگر حیا کے پاس چھتری نہیں تھی، وہ دروازے کے پاس خاموش کھڑی تھی۔ حمدان نے یہ منظر دیکھا، وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ اگر آپ چاہیں تو میری چھتری استعمال کر سکتی ہیں۔ حیا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اور آپ؟ حمدان ہلکا سا مسکرایا۔ ایک ہی چھتری کافی ہے۔ چند لمحے بعد دونوں ایک ہی چھتری کے نیچے چل رہے تھے۔ بارش کی بوندیں زمین کو بھگو رہی تھیں، ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ دونوں خاموش تھے، مگر ان کے دل بہت کچھ کہہ رہے تھے۔ چلتے چلتے حیا کا قدم پھسلا، وہ گرنے ہی والی تھی کہ حمدان نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے مل گئیں، وقت جیسے تھم سا گیا۔ بارش برستی رہی، مگر دونوں کو کچھ سنائی نہ دیا۔ حیا نے دھیرے سے اپنا ہاتھ چھڑایا، اس کے گال شرم سے سرخ ہو گئے تھے۔ حمدان کے دل کی دھڑکن پہلے سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، آپ ٹھیک ہیں؟ حیا نے نظریں جھکا کر جواب دیا، جی۔ اگر آپ نہ ہوتے تو شاید میں گر جاتی۔ حمدان مسکرا دیا، اب میں ہوں، آپ کو گرنے نہیں دوں گا۔ یہ الفاظ سنتے ہی حیا کے دل میں محبت کی پہلی بارش اتر گئی۔ اس رات حیا بہت دیر تک سو نہ سکی، وہ بار بار اسی لمحے کو یاد کرتی رہی۔ اور دوسری طرف حمدان بھی اپنی پہلی زندگی میں پہلی بار کسی کی مسکراہٹ کو دل میں لیے جاگ رہا تھا۔ شاید یہ محبت تھی جو خاموشی سے دونوں کے دلوں میں گھر بنا چکی تھی۔ بارش کو گزرے کئی دن بیت چکے تھے، مگر ان کے دن کی یاد ابھی بھی تازہ تھی۔ حمدان جب بھی آنکھیں بند کرتا، اسے حیا کا مسکراتا ہوا چہرہ یاد آ جاتا، اور حیا بھی ہر رات سونے سے پہلے وہی لمحہ یاد کر کے مسکرا دیتی۔ اب دونوں کے درمیان خاموشی کم ہونے لگی تھی، باتیں پہلے سے زیادہ ہونے لگیں، کبھی کام کے بارے میں، کبھی زندگی کے بارے میں، اور کبھی صرف ایک دوسرے کی خیریت پوچھنے کے لیے۔ ایک دوپہر دفتر کا کام معمول سے کم تھا۔ حیا آہستہ سے حمدان کی میز کے پاس آ کر رکی۔ اگر آپ مصروف نہیں ہیں تو کیا ہم چند منٹ بات کر سکتے ہیں؟ حمدان نے مسکرا کر کرسی کی طرف اشارہ کیا، جی ضرور، بیٹھ جائیں۔ حیا خاموشی سے بیٹھ گئی۔ چند لمحے دونوں خاموش رہے، پھر حیا نے دھیرے سے پوچھا، آپ ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، لیکن کبھی اپنے بارے میں بھی سوچیے۔ حمدان ہلکا سا مسکرایا، عادت نہیں رہی، اپنوں کی خوشی میں ہی اپنی خوشی ڈھونڈ لیتا ہوں۔ حیا نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں درد دیکھا، وہ دھیرے سے بولی، ہر مضبوط انسان کے دل میں کوئی نہ کوئی ادھوری کہانی ضرور ہوتی ہے۔ حمدان نے گہرا سانس لیا، میری کہانی ابھی کچھ ایسی ہی ہے۔ میں نے بہت جلد اپنے سب سے قیمتی رشتے کھو دیے تھے، تب سے میں نے کسی کو اپنے قریب آنے ہی نہیں دیا۔
حیا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ شاید اللہ نے آپ کی تنہائی ختم کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ یہ سنتے ہی ہمدان کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک سی گئی۔ اس نے پہلی بار دل کی گہرائی سے حیا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی تھی، اس کی مسکراہٹ میں سکون تھا اور اس کی باتوں میں اپنائیت تھی۔ شام کو دفتر سے چھٹی ہوئی، حیا باہر نکلی تو ہمدان پہلے ہی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو آج ایک کپ چائے میرے ساتھ؟ حیا نے مسکرا کر جواب دیا۔ مجھے خوشی ہوگی۔ دونوں قریب کے ایک چھوٹے سے کیفے میں جا بیٹھے۔ ہلکی ہلکی موسیقی چل رہی تھی۔ بارش کے بعد کی ٹھنڈی ہوا ماحول کو خوشگوار بنا رہی تھی۔ حیا نے چائے کا کپ اٹھایا اور مسکراتے ہوئے بولی، جانتے ہیں مجھے سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ ہمدان نے حیرت سے پوچھا۔ کیا؟ حیا نے دھیرے سے جواب دیا، آپ کی خاموشی، کیونکہ اس خاموشی میں بہت ساری سچی باتیں چھپی ہوتی ہیں۔ ہمدان بے اختیار مسکرا دیا اور پہلی بار اس نے دل ہی دل میں اعتراف کیا کہ وہ حیا سے محبت کرنے لگا ہے۔ مگر اسے یہ معلوم نہ تھا کہ قسمت ان دونوں کی خوشیوں کو زیادہ دیر قائم نہیں رہنے دے گی، کیونکہ اگلے ہی دن اس رات ہمدان کو نیند نہیں آئی۔ وہ بار بار حیا کی باتیں یاد کرتا رہا۔ اس کے ہر لفظ میں اپنائیت تھی، اس کی ہر مسکراہٹ میں سکون تھا اور اس کی ہر دعا میں ہمدان شامل تھا۔ اگلی صبح ہمدان نے ایک فیصلہ کر لیا، وہ آج اپنے دل کی بات کہہ دے گا۔ دفتر پہنچتے ہی اس نے دیکھا کہ حیا میز پر خاموش بیٹھی تھی۔ آج اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی، اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ ہمدان بے چین ہو گیا۔ وہ فوراً اس کے قریب گیا۔ حیا، سب خیریت تو ہے؟ حیا نے نظریں جھکا لیں، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ چند لمحوں بعد وہ دھیرے سے بولی، آج ابو نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی ہمدان کے دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ وہ خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کے پاس کہنے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ چند لمحوں بعد اس نے ہمت کر کے کہا، اور تمہاری رضا؟ حیا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میری رضا تو کب کی تمہارے نام ہو چکی ہے، مگر میں اپنے والدین کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتی۔ یہ کہتے ہی وہ رونے لگی۔ ہمدان نے پہلی بار اس کے آنسو اپنی ہتھیلی پہ گرتے دیکھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، اگر تم خوش ہو تو میں بھی خوش ہوں۔ حیا نے فوراً سر اٹھایا۔ کیا واقعی؟ ہمدان مسکرا دیا، مگر اس مسکراہٹ کے پیچھے ایک ٹوٹا ہوا دل چھپا تھا۔ سچی محبت کبھی کسی کو مجبور نہیں کرتی، وہ صرف دعا کرتی ہے۔ چند دن بعد حیا کی رخصتی کا دن آ گیا۔ پورا گھر خوشیوں سے سجا ہوا تھا، مگر دو دل خاموشی سے ٹوٹ رہے تھے۔ ہمدان دور کھڑا صرف ایک نظر حیا کو دیکھ رہا تھا۔ حیا کی نظریں بھی ہر لمحہ ہمدان کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ رخصتی سے پہلے حیا چند لمحوں کے لیے اس کے قریب آئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے دھیرے سے کہا، ہمدان، اگر کبھی میری یاد آئے تو مجھے دعا میں یاد رکھنا۔ ہمدان نے نم آنکھوں سے مسکرا کر جواب دیا، تم صرف یاد نہیں رہو گی، تم ہمیشہ میری دعا میں رہو گی۔ حیا نے روتے ہوئے کہا، اور تم ہمیشہ میری محبت رہو گے۔ یہ کہہ کر
وہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ سال گزرتے گئے، وقت بدلتا رہا، موسم بدلتے رہے، مگر ہمدان کے دل میں حیا کی محبت کبھی نہ بدلی۔ وہ ہر نماز کے بعد اس کی خوشی کی دعا مانگتا اور دل ہی دل میں مسکرا کر کہتا، محبت کا مطلب صرف ساتھ رہنا نہیں ہوتا، محبت کا مطلب کسی کی خوشی کے لیے اپنی خواہشوں کی قربانی دینا بھی ہوتا ہے۔ شاید اسی لیے بعض محبتیں نکاح تک نہیں پہنچتی، مگر دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ اور حیا، وہ ہمیشہ ہمدان کی محبت رہی۔ ختم شدہ۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔